بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا على بعضهم بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وآيديناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الہ العالمین. یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض میں پر فضیلت بخشی یا فوقیت بخشی. مثلا بعض ان میں سے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعضوں میں سے ان میں سے درجوں پر سرفراز ہوئے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبریل سے فرمائی. اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو امت کے جو لوگ ان کے بعد ہوئے باہم قتل و قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس امر حق کے دلائل پہنچ چکے تھے، لیکن وہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے، سو ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا، تو نوبت قتل و قتال کی پہنچی. اور اگر اللہ کو منظور ہو تب وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. عزیزان محترم، آج ہم سلسلہ ولادت باسعادت یعنی کہ عنوان سے جو ہمارا آج کا موضوع سخن ہے وہ ہے کلمۃ اللہ لباس بشر میں. اور یہ وہ موضوع ہے جو اکثر کچھ ہمارے بھائی تذبذب کے شکار ہیں. ہم نے جو سورہ بقرہ کی 253 نمبر کی آیت کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمائی، ہم اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں. کلم اللہ یعنی کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا بھی کہا، روح اللہ بھی کہا گیا. لیکن ہم پہلے کلمہ کے بارے میں گفتگو کر لیں، پھر ہم آگے چلیں گے کہ کلمۃ اللہ لباس بشر میں. لباس اور بشر پھر یہ تین لفظ ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں. قواعد کے اعتبار سے کلمہ کی دو اقسام ہیں، ایک کلمہ محمل ہے اور دوسرا کلمہ موضوع. محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے کوئی معنی نہ ہو اور بھی مقصد انسان کے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں. اور کلمہ موضوع وہ لفظ ہے، یہ وہ الفاظ ہے جس کو کچھ معنی بھی ہوتے ہیں، یعنی معنی رکھتے ہیں اور سننے والوں کے اس کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے. اور یہ بامعنی الفاظ کچھ ظاہر میں بھی ہوتے، کچھ ہمیں نظر نہیں آتے. مثلا سیاہ سفید، پانی، برف، ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتی. باقی چیز نظر آتی ہے، سچ بولنا اور جھوٹ سے اغراض کرنا، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، انسان، حیوان، چرند پرند، درخت، شجر، حجر اور بحر بر وغیرہ وغیرہ. پھر ہم غور کرتے ہیں کہ موضوع کے تین اقسام ہیں، یعنی کسی جملے کو لکھنے کے لیے ہمارے پاس تین چیز کا ہونا ضروری ہے. پہلا ہے اسم، کلمہ کی پہلی بنیاد اسم ہے. دوسرا ہے فعل اور تیسرا حرف. اسم وہ کلمہ ہے یا وہ لفظ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، اور فعل وہ کلمہ ہے جس سے اسم کے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا اور زمانہ کے ساتھ پایا جائے، یعنی زمانہ کا دخل ہو. ماضی، حال، مستقبل تینوں جملے میں آتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ کلمہ جو حرف ہے. حرف وہ ہے جو اسم اور فعل کے دونوں کے درمیان میں آ کر اور ملاتا ہو، یعنی کہ دونوں میں کا، کی، کے کا اضافہ کے ساتھ ہم کرتے ہیں. فارسی یا عربی میں زیر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جیسا ہم نے استعمال کیا لباس بشر، یہ زیر جو ہے وہ کا، کی، کے استعمال کے لیے ہوتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں، کلمہ کی پھر دو اقسام بنتی ہیں آگے چل کر. اب وہ کلمہ ربانی ہے یا کلمہ انسانی ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ انسانی کیسے ہوتا ہے. کلمہ انسانی کی بھی دو قسم ہیں. ایک جو انسان کلمہ الہی کو یعنی کلام الہی کو، کلمہ ربانی کو اپنے انداز میں پیش کرے، کچھ گھٹا کر کچھ بڑھا کر.
اس کو کلمہ انسانی، یعنی کلام خدا میں کلام انسانی کی آمیزش ہو جاتی ہے تاکہ سننے والے کو اس مفہوم سے واضح ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کلمہ انسانی کے دوسرا جزو ہے کہ جو انسان کے زبان سے نکلتا ہو، اور کلمہ ربانی اس کے خلاف ہوتا ہے۔ مثلا اور وہ جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے دراصل اس کے دل سے نکلتی ہے، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتے ہیں، کیونکہ برے خیالات، خونریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں، تکبر، حسد، کینہ، بغض، لالچ یعنی طمع، اور فحش کلامی، مکر و شہوت کاری وغیرہ، شہوت پرستی، بت پرستی، سب اسی میں شامل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ ربانی کیا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کلمہ ربانی کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی اپنی طرف سے ایک نقطہ یا شوشہ کا اضافہ یا کمی کرے گا تو اس کا نام کتاب حیات سے خارج کر دیا جائے گا، اور اس کلمے پر ایمان لانا لازمی ہے۔ تو ہمارا موضوع سخن کلمۃ اللہ لباس بشر میں ہے۔ اب کلمہ ربانی کیا ہے؟ یعنی یہ وہ کلمۃ اللہ ہے جس کے متعلق قرآن شریف میں ابھی ہم تلاوت کر گئے، اور پھر دوسرا لفظ تھا لباس۔ تو لباس کی تعریف کیا عام زبان میں؟ وہ قرآن میں بھی ہے کہ لباس ہننا، یعنی مرد عورت کے لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے، ایک لباس تقویٰ ہے۔ اب لباس ہے کیا؟ یہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ دراصل عام پہناوے کے لیے اردو زبان میں مختلف زبان کے مترادف الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، اور کپڑے کے لیے عبرانی میں بغید اور جمع ہے بغیدم۔ لباس کے لیے یہ لفظ عبرانی میں لبوش کا استعمال ہوا ہے، اور جب یہ لفظ عربی میں آیا تو یہی لبوش سے لباس بنا، اور فارسی میں اسی کو اردو سے جو استعمال کیا گیا پوشاک، تو اسی لیے اردو زبان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فارسی اور عربی دونوں کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن لباس عبرانی، آرامی اور یونانی کا ترجمہ ہی استعمال کرتے ہیں ہم، کیونکہ اگر لبوش کہیں گے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور پھر کلام پاک کے اردو تراجم میں کچھ لباس کا ذکر کیا گیا ہے، مثلا اوڑھنا یا اوڑھنی، برقع، پائجامہ، پٹکا، پگڑی، پراہن یا جس کو پیراہن کہا جاتا ہے، جبہ، چادر، چوغا بھی کہتے ہیں اس کو، خلعت، دستار، دوپٹہ، زیر جامہ، عمامہ، قبا، قمیص، کرتا، کمربند، لبادہ، لنگی، نقاب، سلوکہ وغیرہ وغیرہ اور بھی ہے جو استعمال میں آتی ہیں۔ لیکن ہمارے لیے مشکل درپیش یہ آتی ہے کہ وہ ایک ہے، اکثر ایک ہی لفظ، یعنی عبرانی، آرامی، یونانی، عربی اور فارسی میں سے ہو کر کے ہمارے قومی زبان انہیں اردو میں مختلف لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اور دو الفاظ کا اردو میں ایک ہی ترجمہ کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ لباس کی نوعیت چھپ جاتی ہے، تو بات کیا ہو رہی ہے لباس کی؟ لباس سب مادہ سے بنتا ہے۔ مادہ کیا ہے؟ یعنی پوری دنیا میں سائنس کا جو اصول ہے اس کا کہنا ہے کہ مادہ کا کوئی ضرور بنانے والا ہے، لیکن وہ خود مادے سے نہیں بنا، جبکہ دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مادہ خود بخود بنا ہے۔ اب یہ سائنس کا اصول ہے کہ مادہ فنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی حیت بدل لیتا ہے، اور لیکن ایک فرقہ ہے بلکہ گروپ ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ مادہ جو ہے وہ خود بخود بنا اور یہ گناہ ہے۔ اس سے کیا یہ درست ہے؟ آج کا انسان کہہ رہا ہے یہ گناہ ہے، اور خلاق عالم کا یہ قول ہے کہ وہ مادہ سے محبت کرتا ہے۔ سبح السماوات والارض قرآن شریف کی آیت ہے کہ 6 دن میں خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، یعنی 6 ایام میں خداوند نے متعلق کائنات کو کن فیکون کے ذریعہ خلق کیا، اور خدا اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے کہ زمین ہماری ہے، اور جس دن جو شے خلق ہوئی ارشاد فرمایا کہ اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے، اور اسی زمین ہی کے مادے کے یعنی میٹیریل سے مادہ اگر گناہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کیوں محبت کرتا اور کیوں فرماتا کہ اچھا ہے؟ جس مادے سے، اس زمین کی مٹی سے خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کے مانند بنایا، یعنی اوصاف حمیدہ ودیت فرمائی، وہ اوصاف حمیدہ کا پرتو ہے انسان، اس کو کہا کہ اچھا ہے۔ جب 6 دن بنائے تو کہا کہ اچھا ہے، اور آج کا انسان کہتا ہے کہ مادہ ہی گناہ ہے۔ چھ معنی دورت، کیا کلام خدا غلط ہے یا آج کے انسان کی سوچ غلط ہو گئی؟ آئیے ہم آگے چلتے ہیں
یعنی گناہ سے، گناہ ہے، وہ کہتے ہیں گناہ ہے اور اسی گناہ اسی کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اب اگر سائنس کے اصول سے دیکھیں تو ایک بیمار انسان، بیمار تو سب ہیں کسی نہ کسی انداز میں، کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہے۔ اب کسی کو خلیان کا مرض ہے، کسی کو کچھ مرض ہے، لیکن بہرحال جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، تو مرض کی تشخیص سے پہلے، نسخہ لکھنے سے پہلے وہ کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، معائنہ کرواتے ہیں، بلڈ کا، اسٹول کا، یورین کا، قارورہ ہے، دم ہے، خون ہے اور فضلہ ہے، اس کا ٹیسٹ کروا کر آئیں۔ بعض دفعہ بلغم یا نسپیٹ کا بھی ترجمہ وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ یہ سب تو ناپاک ہے۔ کب؟ جب تک یہ جسم کے اندر ہے پاک ہے، باہر آنے کے بعد ناپاک۔ اب آئیے، لیکن ٹیسٹ ہی سے مرض کا پتہ چلتا ہے اور اس کے مطابق ادویات برائے علاج دی جاتی ہے تاکہ وہ شفا یاب ہو اور اس کی جان بچ جائے۔ یعنی اصل مقصد ہے انسان کا جان بچانا، اسے قتل کرنا مقصد نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہتے گناہ ہے تو گناہ کی مزدوری موت ہے، تو موت تو سب کو آتی ہے۔ یعنی جتنی بھی مادہ ہے، انسان جو فنا ہو جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن روح کو موت واقع نہیں ہے۔ لیکن خدا مادہ سے محبت کرتا ہے اور اس کی خواہش ہے، اس کا منشا ہے، اس کی مرضی ہے، اچھا ہے کہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے۔ اس کا کلام یہی ہے کہ توبہ تک سب کی نوبت پہنچے۔ تو رب تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا ارادہ کرتا ہے وہ؟ کیا اس کے ارادے میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت ہے؟ کوئی دخل دے سکتا ہے کہ تو یہ کیوں کر رہا ہے، نہ کر؟ ایسا کوئی نہیں، اس لیے کہ وہی اصل شے کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ اور خداوند نے ارادہ کیا کہ مادہ ہی کے ذریعے سے کلام کروں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ اگر واقعی مادہ گناہ ہے تو پھر مادہ کا بنانے والا کیا ہوگا؟ اور مادہ ہی کو بنیاد بنا کر کیوں کلام کیا؟ آج بھی وہ کلام کرتا ہے اگر ہمارے پاس وہ ایمان قوی ہو جائے، کیونکہ اسے مادہ سے پیار ہے، مادہ سے نہیں، جی مادہ یعنی میٹر جسے کہتے ہیں۔ یاد دلا دوں، ایک چرواہا ہے، ابھی تک وہ چرواہا ہے، کسی کو نہیں پتہ یہ کیا ہے، اور بڑے عالی شان عمارت میں اس کی پرورش ہوتی ہے، لیکن وہاں سے اس قتل کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیشہ جو ہے وہ چرواہا گری شروع ہو جاتی۔ اس سے پہلے اس نے کوئی کہیں ملازمت نہیں کی تھی، عالی شان عمارت میں رہنا، عالی شان یعنی کہ زر قبرق لباس میں رہنا اور بہترین خوراک کا استعمال۔ اب جب اس نے وہ چرواہا گری کرتے ہوئے ایک پہاڑی کے علاقے سے، ایک پہاڑ پر سے نشیب سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے اوپر ایک جھاڑی ہے جو آگ سے جل رہی ہے لیکن بھسم نہیں ہو رہی۔ پہاڑ کیا ہے؟ مادہ ہے۔ جھاڑی کیا ہے؟ وہ بھی مادہ ہے۔ آگ سے جل رہی ہے، وہ بھی مادہ، لیکن بھسم نہیں ہوتی۔ یعنی آگ کی فطرت ہے جلا کر راکھ کر دینا، لیکن وہ جلا کر راکھ نہیں کر رہی ہے۔ یہاں سوچنے کا مقام تھا۔ اس چرواہے نے، اس شخصیت نے جب اس نگاہ پڑی اور دیکھا کہ بھسم کیوں نہیں ہو رہی ہے، راکھ کیوں نہیں بنا دیتی اور جھاڑی جلی نہیں ہے، نا کتنے تعجب کی بات۔ خود اتر کر آیا ہوگا کوئی، اب یہ اس پر چڑھتے ہیں دیکھنے کے لیے کیوں نہیں جل رہی ہے، تو آواز آئی کہ اپنے جوتے کو اتار کر آؤ۔ اب پہلی بار خود وہ نیچے اتر کر کے بلا رہا ہے اس کو جو نیچے ہے۔ کس کے ذریعہ؟ آگ کے ذریعہ، کہ مادے کے ذریعہ وہ کلام کر رہا ہے۔ اور جب بات کرنے والے کو تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا، گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا، تو قیامت تک کے لیے ایک لقب دیا اس شخصیت کو جو ابھی تک چرواہا تھا دنیا کی نگاہ میں۔ اسے جب کلام کرنا شروع کیا، آپ دیکھیں یہی دستور ہے زمانہ کہ جب ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، کچھ رغبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے، تو پھر تبادلہ خیالات بھی شروع ہوتے ہیں۔ فوری طور پر کوئی سوال جواب نہیں کرتا، جب مطمئن ہو جاتے ہیں پھر سوال جواب شروع ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کس کا کیا مزاج ہے۔ تو پہلی بار خود بلایا اور پھر بہت دلارے ہوئے، تو مادہ کے ذریعے کلام کرنے پر انہیں ایک لقب دیا۔ لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ اب آپ پہنچ گئے ہوں گے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تاکہ کوئی اور اس لقب کا دعوے دار نہ ہو کہ ہاں ہم نے بھی کلام کیا ہے۔ یہ ہے مقصد۔ اب میں تمام سامعین سے دست بست ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے بتائیں کہ اگر واقعی کسی کا نام اشرف ہے تو مبارک ہو۔ میری گفتگو میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مادہ اشرف ہے یا انسان اشرف ہے؟ جو کہ جھاڑی جل رہی ہے اور یہ انسان دیکھنے جاتا ہے،
اور مادے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اشرف کون ہوا؟ انسان، چونکہ انسان اگر آپ کہیں گے نہیں جھاڑی اشرف ہے چونکہ خدا وہاں آیا ہے، تو یہ جو انسان کو کلام کر رہا ہے وہ کس سے کر رہا ہے؟ جھاڑی سے یا جھاڑی بنانے والے سے؟ جس نے انسان کو بنایا اسی نے جھاڑی کو بنایا، اسی نے آگ وہاں پیدا کی۔ تو یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ جی ہاں، انسان اشرف المخلوقات ہے، خدا تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، ہم دخل نہیں دے سکتے کسی کی مرضی میں۔ کیوں؟ چونکہ سوچنے کا انداز سب کو، جمہوریت میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سب کو کہنے اور سوچنے کا حق ہے۔ تو اب اس اشرف سے بات کرنے کے لیے خدا نے مادہ یعنی آگ جلتی ہوئی جھاڑی کا سہارا لیا۔ جھاڑی بھی مادہ لیکن اشرف نہیں، انسان اشرف ہے، کل مادہ ہے۔ جو چیز کی کمی ہو جاتی ہے طبیب وہی چیز تو اس کو دیتے ہیں کہ بھئی تمہارا گندھک کی کمی ہے کہ لوگ گندھک کھاؤ۔ اب لوہے کی کمی ہو گئی، آئرن کی کمی ہو، کیا سریا دیں گے کھانے کے لیے اس کو؟ نہیں، سریا نہیں دیں گے۔ پھر سری پائے تو کہیں گے ہاں کھاؤ، لیکن سریا نہیں دیں گے۔ اب انسان جھاڑی نہیں ہے بلکہ اشرف ہے۔ اچھا ایک مثال دوں، یعنی ایک پھل کا درخت ہے، موسم کے اعتبار سے پھل لگتا ہے۔ اب کوئی عقل مند انسان اس درخت کو کاٹ دے اور اسے تختے بنا لے اور ایک شیپ دے دے، ایک شبیہ بنا دے اس میں، اور اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اس تختے سے بنا کر شبیہ کو، کہے کہ مجھے پھل دے۔ آپ ایمان سے کہیے، اب تک جو پھل وہ درخت سے حاصل کر رہا تھا، کیا اسے کاٹنے کے بعد اس بنائی ہوئی شبیہ سے پھل لے سکتا ہے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا نا، نہیں۔ ایک بچے سے پوچھو وہ بھی کہے گا نہیں۔ تو پھر کیا چیز کی کمی ہو گئی؟ یعنی تختے کے ڈیزائن کر کے اس نے سب کچھ بنا دیا، بہترین بت بنا کر کھڑا کر دیا، اب چیخ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے اس کے آگے، مجھے پھل دے، پھل دے، پھل کا موسم ہے، وہ پھل نہیں دے رہا ہے۔ بعض درخت ہوتے ہیں جو چونکہ پھل کا دینا مادہ کام ہے، نر کا نہیں ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح پھل دے گا؟ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس درخت کا زمین سے جو مادہ دونوں ہے لیکن ایک رشتہ حیات تھا، اس کو ہم نے منقطع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس رشتہ حیات کا خاتمہ بالخیر کر دیا۔ یہی حال انسان کا بھی ہے کہ خود اپنی ہاتھوں سے اصلی خالق و مالک سے ناقص ایمان کی وجہ سے رشتہ منقطع کر دیا، بت پرستی کر کے رشتہ منقطع کر دیا، گناہ کر کے رشتہ منقطع کر دیا۔ تب خدا خود کسی نہ کسی مادے ہی کے سہارے سے کلام کرنے کے لیے آتا ہے، اور آیا تو حضرت کلیم اللہ سے کلام کرنے کے لیے درمیان نے مادہ کو رکھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے تب اپنا پیغام دیا کہ جاؤ تم فرعون تک پہنچا دو میرا کلام۔ تو کلیم اللہ نے کلام لے کر کے، وہ کلام کرنے والے کا کلام لے کر کلیم اللہ اس دربار میں گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں خدا تعالیٰ کیا حضرت موسیٰ کا سہارا کیوں لیا؟ وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں فرعون کے پاس جا کر کے کلام کیا؟ کیا خدا نعوذ باللہ فرعون سے ڈرتا تھا؟ ایسے بھی لوگ ہیں۔ عزیزان من، سوال کرنے والے کبھی سوچتے بھی نہیں کہ کب کہاں اور کس طرح کفریہ جملہ ادا ہو جاتا ہے۔ مادہ پرست انسان کے زبان سے نکل جانے والے الفاظ بھی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ زبان میں ہڈی نہیں ہے لیکن ہڈی توڑوا دیتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی بات صرف اتنی سی ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعونی کے محلات میں ہوئی تھی، ان کی مادر گرامی جا کر شیر سے انہیں سیراب کرتی تھیں، اور تو فرعون یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان اور فرعون اور موسیٰ کے درمیان میں کوئی حجاب تھا ہی نہیں، دونوں ایک دوسرے سے واقف تھے۔ اسی لیے جب تک جان پہچان نہیں ہوتی مقصد بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آپ انجانے میں کسی کو نہیں جانتے اس کو ووٹ دے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں نا۔ ایسا ہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت کلیم اللہ سے صرف آگ کے ذریعے کلام نہیں کیا، بلکہ اسرائیلیوں کا ایمان متذبذب تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا انسان سے باتیں کرے۔ اور تورات مقدس کا دوسرا سورہ الخروج 19ویں رکوع کی پہلی آیت سے لے کے 20ویں رکوع کی 26ویں آیت تک یہ واقعہ ہے، لیکن ہم مختصر آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے کلام مقدس اگر آپ کے پاس ہے تو کھولیے اور ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اس 19ویں رکوع کی ہم مختصر کر کے، جب یہ کوہ سینا پہ اسرائیلی کو بلایا جاتا ہے دراصل، تو خدا اپنے وہ سارے احکام
بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے خدا نے کیا کہا کہ تب موسیٰ پہاڑ سے اتر کر لوگوں کے پاس گئے اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا، اور انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا۔ جب تیسرے دن آئے تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور قرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے۔ وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خدا شعلے میں ہو کر کے اس پر اترا اور دھواں تندور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑوں سے زور سے ہل رہا تھا۔ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا، یعنی زلزلہ آ گیا ہوگا۔ لیکن عزیزو، دیکھنا یہ ہے کہ اوپر سے مادے کی شکل میں، اگر بادل میں سے، کبھی جھاڑی میں سے، آگ میں سے، ہر طریقے سے مادے کے ذریعے خدا اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ یعنی وہ انسان سے محبت کرتا ہے اور انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے اب وہ نیچے آ گیا ہے دوبارہ، پھر پہلے سے جھاڑی سے اب وہ بادلوں کے درمیان ہوتا ہوا آ رہا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں ہے کہ خدا کے جو لوگ انتظار کے منتظر ہیں کہ خدا بادلوں میں سے ہوتا ہوا اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، یہ ہم آخری گفتگو میں پھر دہرائیں گے۔ کیا خدا انسانی لباس میں آئے گا؟ پھر ہم چلتے واپس 18ویں آیت میں ہے کہ اور جب قرنا کی آواز بہت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا، اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا، اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا، اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی سے موسیٰ کو بلایا، سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خدا کے پاس آ جائیں اور ان سے بتیرے ہلاک ہو جائیں۔ ہر چیز کا ایک حد ہے، خدا نے حد مقرر کر دی۔ پہاڑ کی چاروں طرف حد بندی کر دی گئی تھی، درمیان میں ایک حد ہے جہاں موسیٰ جا سکتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام درمیان میں، اوپر خدا، نیچے درمیان میں موسیٰ، دوسری طرف قوم یعنی امت۔ اب امت وہاں نہیں جاتی جہاں موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام خدا کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور امت کے سامنے پاس بھی آ سکتے ہیں۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتر کر آئے تو انہوں نے پیغام کیا دیا، اور کاہن جو خداوند کے نزدیک آیا کرتے تھے اپنے تئیں پاک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند ان پر ٹوٹ پڑے۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ لوگ کوہ سینا پر نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ تو نے ہم کو تاکیداً کہا کہ پہاڑ کے چوگرد حد بندی کر کے اسے پاک رکھو۔ ساری زمین تو خدا کی ہے، پھر وہ مخصوص کیوں کیا؟ کوئی تو بات ہے، مادہ کو مخصوص کیا۔ خداوند نے اسے کہا نیچے اتر جا اور ہارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ، کاہن اور عوام حد تک توڑ کر خداوند کے پاس اوپر نہ آ جائیں، تا نہ ہو کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ 10 احکام تھے، اور خدا نے سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کر کے گھر سے نکال لایا ہوں، میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبود کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی بت تراشنا، مورت نہ تراشنا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں، زمین پہ یا نیچے زمین پہ، کوئی بھی چیز ایسے نہ کرنا، کیونکہ میں تیرا خدا غیور خدا ہوں، جو مجھ سے عہدہ رکھتے ہیں اس کی اولاد کو 30 سے 34 پشت تک میں سے سزا دوں گا۔ اب کیا ہوا؟ میں ساری چیز چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ تو خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، ساری باتیں خدا نے منع کر دی۔ کیا آج عمل ہے؟ نہیں ہے۔ سارے کام ہو رہے ہیں، جو طاقتور ہے سب کام کر رہا ہے اور کمزور کو دبایا جا رہا ہے۔ اب آئیے 20ویں کی، بالکل ہم اینڈ کر رہے ہیں، چند ساتھ رہے گا ہمارے پاس۔ 18ویں آیت میں، 20ویں رکوع کی 28ویں آیت میں، 18ویں آیت میں، اور سب لوگوں نے بادل گرجتے، بجلی چمکتے، قرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑوں سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، اور جب لوگوں نے دیکھا تو کانپ اٹھے، دور کھڑے ہو گئے، بجائے قریب آنے کا اور دور چلے گئے، اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ ڈرو نہیں۔ عزیزو، یہاں سوچنے کا یہ مقام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلتی جھاڑی سے اور کالے بادلوں سے کے اوپر سے جب خدا آتا ہے، کلام کرتا ہے، کیا اب خدا کلام نہیں کرتا؟
شریعت کا قانون بتایا گیا کہ سب پاک صاف ہو کر آئیں، یعنی خدا کے گھر میں جب بھی آئیں پاک صاف ہو کر آئیں، جسمانی طور پر، لباس کے طور پر اور روحانی طور پر بھی۔ بغض حسد کی نہ لے کر خدا کی عبادت نہیں ہوتی۔ مشک نافے میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور شکل انسان میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ خدا خود لباس بشر میں جلوہ افروز ہوا کہ نہیں؟ عزیزم، ہم غور کرتے ہیں کہ لباس کی بھی دو قسم ہیں، ایک ظاہر ایک باطن۔ ایک لباس پاک ہے اور ایک ناپاک ہے۔ پاک لباس ہر کوئی پسند کرتا، ناپاک لباس کوئی پسند نہیں کرتا۔ جو ناپاک رہتا ہے وہ ناپاک بھی پسند کرتا ہے۔ اب ہم ایک آیت کہہ کے اور آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، ایک آخری گفتگو، آج کی گفتگو یہ ہم ختم کر رہے ہیں کہ جب ہم غور کریں گے کہ خدا کیوں مادے کے ذریعے بات کر رہا ہے، کل ایسا ہو کہ ذہنی طور پر لوگ تیار ہو جائیں کہ جب خدا لباس انسان میں آئے، کیا فرشتے لباس میں نہیں آتے تھے؟ وہ بھی تو نظر نہیں آنے والی شے ہے، ان کے اندر بھی ہے کوئی چیز۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، بالکل آئے۔ تو جب فرشتے انسانی لباس میں آ سکتا، خدا جب ان کو بنا کے بھیج سکتا، خدا خود کے لباس میں نہیں آ سکتا؟ اس کی گفتگو ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اور جب جبریل انسانی لباس میں آ سکتے ہیں اور پیغام دے سکتے ہیں، لیکن جبریل کا کام صرف پیغام رسانی کرنا ہے۔ آئندہ نشست میں ہم جبریل اور روح القدس پر گفتگو کریں گے۔ تو اگلی نشست کے لیے اجازت، پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔